السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضی لہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اشکر لی ولوالدیک صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب لائق ست تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ پیار اور محبت سے جمعہ پڑھنے والوں کو اللہ کریم ہر سال مکہ مدینے کے جمعے بھی عطا فرمائے۔ دنیا کا دستور ہے کہ ہمیشہ ایک جیسی حالت نہیں رہتی، اوپر نیچے معاملات، صحت، تندرستی، روپیہ پیسہ، تعلیم، دیگر معاملات، یوں سمجھیے ساری زندگی اتار چڑھاؤ کا شکار ہے۔ وہ کبھی عزتیں ملتی ہیں تو کبھی معاملہ دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح عام طور پہ روپے پیسے کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے روپے پیسے کی بڑی ضرورت ہے۔ ہر کوئی اسی روپے پیسے کے لیے کوشش کرتا ہے، صبح سے شام تک محنت کرتا ہے۔ کوئی کاروبار کرتا ہے تو کسی کو ملازمت کرنی پڑتی ہے، تو کوئی دھوپ میں کھڑا ہو کے مزدوری کرتا ہے، کس لیے کہ روپیہ پیسہ ملے تاکہ زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اللہ نہ کرے
परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए, ज़रूरत पड़ जाए, पैसे पास ना हो, ज़रूरत भी ज़्यादा है, हर सूरत उसे पूरी करना है, वगरना इसके सिवा चाराकार ही नहीं। तो इंसान दूसरे से कर्ज मांगता है कि मुझे कर्ज दे दीजिए, इतने अरसे के बाद वापस कर दूंगा। उसने अपना ज़हन बनाया होता है, ये कर्ज मैंने लिया, ये मुझ पे बोझ है, हर महीने 5-5, 10-10 हज़ार करके वापस लौटाऊंगा, 2 महीने में इतना हो जाएगा, 4 महीने में इतना, इतने सालों में मेरा कर्ज सारा उतर जाएगा। इस उम्मीद पे वो कर्ज लेता है, अपने कारोबार में ज़्यादा मेहनत करता है, वो ओवर टाइम लगाता है कि कर्ज उतर जाए, वगरना परेशानी ज़्यादा बनेगी। कि अचानक उसके कारोबार में नुकसान हो गया, कोई और वजह आ गई, बीमार हो गया, बेचारे की अपनी ज़रूरियात पूरी ना हो सकी तो कर्ज कैसे अदा करेगा। 1 महीना कर्ज खां ने इंतज़ार किया, भाई कर्ज दो, दूसरा महीना जी आइंदा महीने दे दूंगा, उस पे भी ना दे सका तो कर्ज खा तो बड़ा सख्त होता है, वो कहता मुझे नहीं पता तुम्हारा कारोबार चले या ना चले, वो मुझे मेरे पैसे चाहिए, मुझे ज़रूरत है। और अगर बैंक का मामला हो तो और परेशानी बन गई, उसके मकान को गिरवी रख लिया, अगर मकान भी ना हो तो जेल में डालना पड़ा। इस मुसीबत के आलम में कोई दूसरा उसका दोस्त, उसका भाई, वालिद साहब कोई उसकी मदद को आते हैं और उससे कहते हैं कि इसे परेशान न करो, मैं इसकी तरफ से कर्ज देता। वो कितना कर्ज है? इतने लाख रुपए कर्ज है, अगर हो तो यक मुश्त दे देते हैं, वगरना कहते इतने महीनों में दे दूंगा। मुसीबत उस पर थी, वो कर्ज उसके सर पे था, लेकिन दोस्त, भाई, वालिद साहब काम आ गए, मदद की और कर्ज उतार दिया, उसकी जान बच गई, सुकून का सांस ले लिया। इसी तरह थोड़ा सा ख्याल फरमाइए, हमारे जहन में है कि हमने 80 साल जीना है, 70 साल की ज़िंदगी है, गुनाह हैं, आहिस्ता आहिस्ता माफ़ करवा लेंगे, नेकियां कर लेंगे, ज़रा और बड़े हो जाएं, फिर नमाजें शुरू कर देंगे, फिर नेक अमाल करेंगे। लेकिन हर एक के मुकद्दर में तो 70 साल नहीं, हर एक की ज़िंदगी तो 80 साल नहीं। वो उसका वक्त पूरा हो गया, अचानक आगे चला गया। अब उसके जहन में था मैं गुनाह माफ़ करवा लूँगा, मौका नहीं मिल सका, तौबा कर नहीं सका, इस्तिग़फ़ार कर नहीं सका। अब कब्र में चला गया। वो कब्र में गया तो फरिश्तों ने नामा अमाल देखा। वो नहीं जानते आने वाला अमीर है, आने वाला गरीब है, आने वाला किस ज़ात से ताल्लुक़ रखता है, किस शहर में रहता है। उन्होंने तो देखना कानून के मुताबिक, उसूल के मुताबिक गुनाह कितने हैं, नेकियां कितनी हैं। अगर गुनाह ज़्यादा हो गए उन्होंने तो पकड़ लेना है। दुनिया में तो कोई बचाने आ गया था, किसी से मदद मांग ली थी। इंसान कब्र में क्या करेगा, किससे मदद मांगेगा? वहाँ तो आवाज़ नहीं निकलती, बाहर खड़े होने वाले को ये नहीं पता चलता कि अंदर हालत कैसी है। तो फरमाया अल्लाह ने इस उम्मत पे ख़ास करम किया है, मरने वाले परेशानी में हैं, मुसीबत में हैं, दुख में हैं, अजाब में हैं, तो क्या किया जाए? जिंदा रह जाने वाले उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहें। अल्लाह इन ईमान वालों की दुआ की वजह से उसके गुनाहों को आहिस्ता आहिस्ता मुआफ़ फरमा दे।
تو جس طرح زندہ کی مدد ہوتی ہے اسی طرح مرنے والوں کی بھی مدد ہوتی ہے۔ انہیں زیادہ مدد کی ضرورت ہے، انہیں ہماری زیادہ ضرورت ہے۔ زندوں کے لیے تو اپنے پیسے نکال کے دینے پڑے، مرنے والوں کے لیے تو دعا کرنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ کوئی پیسہ نہیں لگتا، کوئی چیز نہیں لگتی، کسی چیز کو بیچنا نہیں پڑتا۔ صبح و شام دعا کی، ہماری دعا کی وجہ سے اللہ کریم مرنے والے کے گناہ کو معاف فرما دیتا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مرنے والا انتظار کرتا ہے۔ اگر ماں باپ ہوں تو اپنی اولاد کی طرف جیسے انسان راہ چلتے چلتے پیچھے دیکھتا، اس طرح ٹکٹکی باندھ کے والدین انتظار کرتے ہیں کب ہماری اولاد ہمارے لیے دعا کرے۔ ان کی ایک ایک دعا پر ان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اور دعاؤں کو معمولی نہ جانیے، آپ نے حدیث پاک بارہا مرتبہ سنی، صرف اشارہ کر کے آگے جاؤں گا۔ قیامت کا دن ہوتا ہے، ایک آدمی نیکیاں تولی گئی، 1 2 4 50,000 لاکھ، کتنی نیکیاں۔ اب جنت جانے میں جتنی ضرورت ہے صرف ایک نیکی کم ہے۔ حکم ہوا جاؤ ایک نیکی لے کے آؤ، نیکی لے آؤ تمہیں جنت میں داخلہ مل جائے۔ اب ایک نیکی کے لیے وہ بیچارہ مارا پھرتا، وہ کبھی ماں کے پاس، وہ کبھی باپ کے پاس، کبھی بہن بھائی کے پاس۔ چاہیے کیا؟ کتنا چاہیے؟ کوئی نامہ یا مال چاہیے؟ 27ویں کی رات کی ساری عبادت چاہیے؟ رمضان کے مہینوں کے روزوں کا ثواب چاہیے؟ نہیں، صرف ایک نیکی چاہیے۔ ایک نیکی کم ہے، جو ہی ایک نیکی ملے گی اللہ مجھے جنت عطا کر دے گا۔ تو وہ جاتا ہے، ایک ایمان والا اس کے پاس ہوتی ہے ایک نیکی، وہ کہتا شاید میں تو نہ جا سکوں، اتنی بڑی بڑی نیکیوں والے ادھر پریشان ہیں، میری تو ہے ہی ایک نیکی، چلو میں اسے دے دیتا ہوں، اس کا تو بھلا ہو جائے۔ خیر خواہی کرتا ہے، مسلمان کا بھلا کرتا، اللہ کریم کی بارگاہ مولا ایک نیکی مل گئی۔ آج کے دن میرے بندے وہ کس نے تجھے نیکی دی؟ بلا کے لاؤ۔ عرض حاضر ہوتے پوچھا جاتا ہے تمہیں تو اپنی ضرورت، اسے کیوں نیکی دی؟ مولا میرے پاس تو تھی ایک نیکی، میں سمجھا شاید میرا کام نہ بنے، میں نے اسے دے دی، اس کا تو بھلا ہو جائے۔ فرمایا آج کے دن تو نے بھلا کیا ہے، مجھ سے بڑھ کے بھلا کرنے والا کوئی نہیں، صرف ایک نہیں، دونوں اکٹھے جنت میں داخل ہو جائیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں ایک ایک نیکی کتنی قیمت والی، کتنی قدر والی۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ایمان والو، اللہ کے نیک بندو، اللہ کے ولیو، کیا پتہ ہمارے ماں باپ کو ایک نیکی کی ضرورت ہو، انہیں عذاب ہو رہا ہو، ان کی قبر ان پہ تنگ ہو، ان پہ وحشتیں ہوں، انہیں پریشانی ہو، وہ خود تو نہیں نیکی کر سکتے، اب ہم نے انہیں کچھ بھیجنا ہے، کیا پتہ ہماری ایک دعا جائے اللہ ان کا بیڑا ہی پار فرما دے، عذاب قبر سے بچا ہو جائے، رہائی ہو جائے۔ تو کرنا کیا ہے؟ صبح و شام جو ہم گزشتہ 5 جمعوں سے یہ بات اپنا رہے ہیں، ذہن میں بٹھا رہے ہیں، 3 مرتبہ کلمہ طیبہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اول و آخر درود پاک اتنا پڑھ کے دعا کریں گے، ہو سکتا ہے جمعہ پڑھنے والے نیک آدمی کی ایک ہی دعا چلی جائے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرمائے۔
آپ جانتے ہیں نا آقا کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جمعہ اس کا ثواب الگ، جو جلدی آتا ہے قربانی کا ثواب الگ، جمعہ پڑھنے کا ثواب الگ، خطبہ سننے کا الگ، نماز کا الگ، ساری چیزوں کا ثواب الگ ہے۔ لیکن فرمایا جو صرف جمعہ ادا کرتا ہے اللہ مہربانی فرماتا ہے اس جمعے سے لے کے پچھلے جمعے تک جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ تو گناہ معاف ہو گئے، اب نیک ہو گئے، اب کوئی گناہ نہیں۔ تو نیک آدمی جب دعا کرے گا اللہ کریم اس کے حق میں بھی قبول کرے گا، اللہ کریم والدین کے درجے بھی اونچے فرما دے گا۔ تو یہ عمل اپنانا چاہیے، بار بار کرنا چاہیے، یاد دہانی کے لیے۔ آپ جانتے ہیں اول و آخر درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ درود پاک کیا ہے؟ فرمایا جو صرف ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، ایک دو نہیں، اللہ 10 نیکیاں عطا فرما۔ ابھی حدیث پاک سنائی، قیامت کو ایک نیکی رہ گئی تو ایک نیکی مل گئی، جنت میں داخلہ ہو گیا۔ درود پاک کیا ہے؟ ایک مرتبہ یہاں پڑھو اللہ کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا۔ اور پھر گناہوں کی معافی، فرمایا جس نے ایک مرتبہ درود پڑھا 2 4 نہیں، اللہ 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ کریم برکتیں نازل فرماتا ہے، اللہ کریم درجات بلند فرماتا ہے۔ اور تو اور درود بھیجتے ہیں نا، ساتھ سلام بھی بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر! درود بھیجنے سے گناہ معاف ہوئے، درود بھیجنے سے نیکیاں ملی، درود بھیجنے سے رحمت ملی۔ سلام بھیجنے سے کیا ہوا؟ اصول یہ ہے جو کسی مسلمان کو سلام کرے اللہ کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سامنے والا امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، نیک ہو یا گناہ گار، جس نے سلام کیا 10 نیکیاں مل گئیں۔ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو سلام بھیجا، ہمیں کیا ملا؟ 10 نیکیاں ملی یا قرآن ملا؟ اصول یہ ہے سوال مدینے سے کرتے ہیں، جواب ہمیں مکے سے آ جاتا ہے۔ ہم نے مدینے سے عرض کی، ہم نے آپ کو سلام بھیجا، ہمیں کیا ملا؟ کتنی نیکیاں مل گئیں؟ یہی اصول ہے یا کوئی فرق ہے؟ مکے سے جواب آیا یہ میرے محبوب ہیں، یہ تم نہیں، یہ کون ہیں جنہیں میں نے انا آتیناک الکوثر کے خزانے عطا کر دیے؟ یہ کون ہیں جنہیں میں نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا؟ یہ کون ہیں جن کی شان یہ ہے محبوب رب العالمین بن کے آتے ہیں؟ یہ کون ہیں قیامت کے دن شفیع المذنبین ہوں گے، مقام محمود پہ فائز ہوں گے؟ مولا یہ تو ان کا مقام اور مرتبہ ہے، ہم آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کریں ہمیں ملے گا کیا؟ جواب آتا ہے تم انہیں سلام عرض کرو، میں رب العالمین تمہیں سلام فرماؤں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اول و آخر درود پاک بھیجا۔ اب اللہ کریم جسے کہے گا میں نے تجھے سلامتی عطا کر دی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ہم نے ادھر سلام بھیجا، اللہ نے فرمایا میں نے سلامتی عطا کر دی۔ اول و آخر سلامتی والا درود پیک کر کے ہم نے اپنے مرحومین کو بھیجا۔ اللہ نے فرمایا دنیا تو دنیا رہی، میں نے قبر والے کو بھی سلامتی عطا فرما دی۔ تو اپنی زندگی کا معمول کیا کرنا ہے؟ اپنے مرنے والوں کو، اپنے والدین کو بالخصوص صبح و شام دعاؤں میں یاد کرنا ہے۔ ہم 1 منٹ کی دعا کریں گے، یقین جانیے اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھیے،
ہماری ایک ایک دعا کی وجہ سے اللہ ان کا بیڑا ہی پار فرما دے گا۔ اللہم صلی و مولانا محمد اللہم صلی و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔